إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کو ہمیں نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنایا اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا۔ مسلسل ماہ رمضان کے دن چلے جا رہے ہیں اور آج یہ آخری جمعہ لگتا ہے، شاید اس کے بعد رمضان المبارک کا کوئی جمعہ یہاں نہیں آئے گا، پھر اگلے سال تک انتظار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق اطاعت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے استقامت پہ جم جاتے ہیں، تو ان کو ایک نام دیا ہے قرآن میں، وہ ہے سعادت۔ لفظ سعادت لفظ شقاوت کی ضد ہے، اور سعید اور شقی یہ دونوں اپوزٹ نام ہیں، اور شقی جہنمی ہے، سعید جنتی ہے۔ یہ نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا، اس کے معنی پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سعادت یہ اتنی بڑی ہدایت ہے کہ جس کو مل گئی اس کے لیے جنت ہی جنت۔ جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، رہے وہ لوگ جنہوں نے سعادت پائی، وہ جنت میں ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، کہ جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی نہیں نکلیں گے، کیونکہ کبھی زمین و آسمان نہیں گرے گا۔ ایک مرتبہ جب توڑ پھوڑ کے بنا دیا جائے گا، پھر زمین آسمان، جنت بنا دی جائے گی، نہ جنت کو فنا ہے نہ جہنم کو فنا ہے، تو پھر اس کے بعد کبھی فنا نہیں ہے۔ تو یہ محاورتاً بولا گیا کہ جب تک زمین آسمان قائم ہے وہ انہی میں رہیں گے۔ عطا، اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، غیر مجذوذ، رکاوٹ اس میں کوئی نہیں ہوگی، اس میں کمی کوئی کچھ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقی ہوا، جو منہ پھیرا، جو ہدایت کو نہ مانا، جو سدھر کے بھی پھر گیا، وہ تو آگ میں ہے۔ اب یہ دو باتیں بڑی کلیئر ہو گئی، ایک سعادت والے جنتی ہیں، ایک شقاوت والے جہنمی ہیں۔ اور سعادت اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دے، اللہ مواقع پیدا کرے، اللہ اطاعت دے، تو پھر اس کے بعد اس میں تیڑ نہ پیدا کرے، اس کے اندر آپ استقامت سے رہ جائیں، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ وقتی طور پر ہدایت کا حاصل کر لینا، وقتی طور پر اچھے بن جانا، وقتی طور پر نمازوں کی پابندی کر لینا، وقتی طور پر اذکار کی پابندی کر لینا، وقتی طور پر داڑھی کا چھوڑ دینا، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو قائم و دائم رکھنا، یہ ہدایت ہے۔ تو جو لوگ اصل میں سقی ہیں،
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم رکھا ہے. جو لوگ سعید ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھا ہے. اور سعید اور شقی اگر اردو میں ہم ٹھیٹ ترجمہ کریں تو خوش قسمت بد قسمت، خوش قسمتی بد قسمتی. خوش قسمت افراد وہ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے، جن کو اللہ تبارک و تعالی مواقع دے، اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں، وقتی فائدہ نہ اٹھائیں. اور بدبخت وہ ہے جو باوجود اس کے سامنے اچھا راستہ آئے، باوجود اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آئے، اور یہ اپنے تکبر، اپنے خرافات، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے مفسدی کی وجہ سے ٹھکراتے. ہمارے عام احوال کے اندر ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کی سی تیاری، رمضان المبارک کا سا خشوع، رمضان المبارک کا سا نماز، رمضان المبارک کا سے عادات و اطوار ہم وقتی طور پر بدلنے کے لیے تیار ہیں، خواہ اس کو کچھ بھی مشکل بھی دی جائے تب بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہی پنچویلٹی پورے 11 مہینوں کے لیے مقرر کرو تو آدمی 100 میں سے 99 نکل جاتے ہیں. کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے جو اس ہدایت کو قبول کرتا ہے. گویا کہ ہم نے سعادت کو پا کر شقاوت میں خود تبدیل کیا، گویا کہ ہم نے سعادت کو سامنے دیکھ کر ہم نے لات ماری. تو ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ہم خود بعد میں ان کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں. جو لوگ ہدایت کو سامنے آنے کے باوجود بھی، ہدایت کو قبول کرنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے، اسے پرماننٹ نہیں بناتے، اپنی زندگی میں اس کے لیے لاگو نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ خود ضلالت کی مہر لگا دیتے ہیں. اس کے لیے بے شمار آیات ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدا پڑھ جائیے، فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو آپ ہدایت کی چیزیں بتاؤ یا نہ بتاؤ، دعوت دو یا نہ دو، یہ دونوں برابر ہیں. یہ حیوان بن چکے ہیں. ان کو چرواہے کے پکارنے کی آواز تو آتی ہے لیکن چرواہے کے پکارنے کا مطلب نہیں سمجھ آتا، مطلب نہیں سمجھ آتا، بس ایک آواز آتی ہے. لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، یہ عقل پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بیوقوف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کے سامنے نبوت کو ظاہر کر دیا، جن کے سامنے نبی کے اخلاق رکھ دیے، جن کے سامنے نبوت رکھ دی، جن کے سامنے خیر الانبیاء اور افضل الانبیاء کا خلق انک لعلی خلق عظیم سامنے نچھاور ہو رہا تھا، لیکن جب بدبختی چھاتی ہے نا، ابو جہل بن جاتا ہے بندہ، ابو لہب بن جاتا ہے. سامنے نبوت کا جلال دیکھ کے بھی اس کے دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، سامنے نبوت کے اخلاق دیکھ کر بھی اس کے اندر کوئی ہدایت نہیں جاگی. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. اے اللہ کے رسول آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے، سوا ہے ان کے واسطے. ان کے لیے پتھر بھی ایک ہی ہے، ہیرا بھی ایک ہی ہے. ان کے لیے غلاظت بھی ایک ہی ہے، پاک بھی ایک ہی ہے. یہ حیوانوں سے گئے گزرے ہیں. فہم لا یبصرون، یہ دیکھنے والے نہیں ہیں، سننے والے نہیں ہیں. ایسے بدبختوں کو ہم ختم اللہ علی قلوبہم، ہم خود ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں. وعلی ابصارہم، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں. غشاوہ، ان کے دلوں میں پردے ڈال دیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. کیوں؟ نبوت کے سامنے بھی یہ ہدایت نہ لائے.
نبوت کا اخلاق سامنے تھا لیکن یہ کچھ بدلے نہیں، یہ شقاوت پر مبنی تھے، شقی تھے، بدبخت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت سب سے بڑا وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت نکلتا ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے خوش قسمت نکلتا ہے۔ اللہ کے لیے مسلمانوں، ہدایت پانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ، اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو نہ توڑو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو اپنے ہاتھ سے کپڑا بنتی ہے صبح سویرے سے لے کر شام تک، اور شام کو خود تار تار کر کے الگ کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دیتا ہے، محنت کرتی ہے پورا دن لیکن پاگل پن اس پہ یہ چڑھا ہوا ہے کہ رات میں خود تار تار الگ کر دیتی ہے۔ ایسے نہ ہو جاؤ۔ ایک مہینے کی عبادت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ تم 11 مہینے اس میں ثابت قدم رہو، تبھی اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ نے یہ رمضان المبارک کی تمہاری جتنی بھی دعائیں ہیں قبول کیا۔ یہ مت کرو کہ ایک مہینے کے بعد پھر وہی الٹا، فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ کے غضب اور بالائے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ وہی روش، کتنا بھی سنو، کتنا بھی بولو، تبدیلی کا کوئی نام نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں دینے کا کوئی نام نہیں۔ حتی الامکان خلوص دل کے ساتھ توبے کا کوئی نام نہیں، بلکہ توبہ کرتے وقت بھی ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ 30 دن پورے ہو جائیں تو ہم گناہ کریں گے، 30 دن پورے ہو جائیں تو ہم داڑھی نکال دیں گے، 30 دن پورے ہو جائیں تو ہم کیبل لے آئیں گے، 30 دن پورے ہو جائیں گے تو ہم پکچر جائیں گے، 30 دن پورے ہو جائیں گے تو ہم ڈانس کریں گے۔ یہ نیت کے ساتھ 30 دن گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کھلواڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا نہیں ہے، وما ربک بغافل عما یعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل ہے۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم جو بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا اس کا حساب نہیں لے گا؟ اس کے بارے میں اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا اللہ عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر پڑنے والے جو کچھ بھی جذبات ہیں، ابھرنے والے خیالات ہیں، اس کو نہیں جانتا ہے؟ پھر کس سے مکر کرتے ہو؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم جتنے بھی مکر کر جاؤ اللہ تبارک و تعالی سب مکر کرنے والوں سے بہتر کرنے والا ہے، سب تدبیروں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو شقاوت خود آئی ہدایت کو ٹھکرا دینا، یہ شقی ہے، اور یہ شقی پن جب آتا ہے پھر انسان حیوانات سے بھی بدتر، مادیت سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ آیت آپ نے سنا نہیں جو بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ جب شقاوت دل کے اندر جڑ پکڑتی ہے تو وہ قساوت میں تبدیل ہو جاتی ہے، شقاوت قساوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قسی شقی سے بڑھ کے بدبخت ہوتا ہے، شقاوت بدبختی کا نام ہے، سقاوت دل کی سختی کا نام ہے۔ جب شقاوت جڑ پکڑتی ہے تو اللہ عذاب کے طور پر دلوں میں سختی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ عذاب کے طور پر دلوں میں سختی پیدا کر دیتے ہیں، یہ عذاب ہوتا ہے۔ پھر یہ سختی اتنی سخت بن جاتی ہے پہاڑوں کو بھی ٹکرا جائے، پہاڑ بھی کبھی کبھی خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ شقی قلب کبھی اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نہیں نکالتا، یہ شقی قلب کبھی اللہ کے ڈر سے اپنے آپ میں کب کبھی تاری نہیں کرتا، یہ شقی قلب کبھی اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے رات میں روتا نہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھروں میں بھی بعض کیا ہیں
چشمے پھوٹ پڑتے ہیں لیکن ان بدبختوں میں سے کبھی ایک آنسو پھوٹ نہیں پڑتا. یہ بار بار ہر رمضان کی ٹکراہٹ، ہر رمضان کی یہی روٹین، ہر رمضان میں آئی ہدایت کو ٹھکرانا، یہ ہماری شقاوت کا انتہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. آج مسلمانوں کی حالت ذلت و پستی کیوں؟ اس وجہ سے کہ آئی ہدایت کو انہوں نے دیکھتے ہوئے ٹھکرایا. ہمیشہ رسمن رمضان منایا، عادتاً رمضان منایا، عبادتاً نہیں منایا. لوگ اصل میں رمضان عادت ہے یا رسمن ہے. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جانا، اس کی اہمیت کو جانا اور اس کے سعادتوں کو اپنی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ سے مانگ لیا. وقتی طور پر رمضانی نہ بنو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ٹریننگ دی ہے. ٹریننگ اس بات کی دی جاتی ہے کہ تمہیں مستقل زندگی میں کام آئے، یہ نہیں کہ تم اٹھا کے رکھ دو، اس کو استعمال ہی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت، یہ رحمت، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اللہ نے کھول کر بیان کی ہے. سب سے پہلے کھول کر بیان کی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے، اس کے اترنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اترنے کے بعد جمع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جمع ہونے کے بعد آج تک کوئی سی حروف میں کوئی شک نہیں ہے. کتاب اللہ کے نازل ہونے میں بھی شک نہیں ہے، نازل کی ہوئی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ ایسی کتاب ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا، کیسے بنا کر؟ شفا بنا کر. سراپا شفا ہے، سراپا تندرستی ہے. مرض اس میں کوئی نہیں، عیب اس میں کوئی نہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنون کے لیے رحمت، سراپا رحمت. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. اس قرآن کو ہم نے اتارا. کیوں اتارا؟ تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ پر قائم کر دے. للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دے دے. الذین یعملون الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ اس قرآن ہے جو تمہارے لیے دستور حیات مقرر کرتا ہے، قانون مقرر کرتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ لوگوں کو ڈراوا ہو جائے. فرقان کیا معنی؟ فرقان کیا معنی؟ فرق کر دینے والا، حق و باطل کو الگ کر دینے والا، دستور حیات کو متعین کر دینے والا. کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، یہ بتلا دینے والا پوری زندگی کے لیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ہم نے اس کتاب کو اتارا، بڑی بابرکت کتاب، اور رحمان کی طرف سے سارے تعریفوں کا لائق ہے. نے بندے پہ اتارا. کیوں؟ اس کے اندر کوئی تیڑ نہیں ہے، کوئی تیڑ نہیں ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے اس کتاب کو اتارا. کیوں اتارا؟ اے مسلمانوں، تم اس کے اوپر غور کرو، تم اس کے اوپر تدبر کرو، تفکر کا اوپر کا مرتبہ دو. بیٹھو، پڑھو، سمجھو، پھر ان سمجھی ہوئی باتوں میں غور کرو، غور کرو. وقت دو اس کے لیے. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بہت بڑی تذکیر ہے، یہ بہت بڑی یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. دیوانوں کے لیے کچھ نہیں ہے.
پاگلوں کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا کے لالچیوں کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتوں کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اس قرآن کو کھول کے تدبر اختیار کرتے ہیں، اس قرآن کو کھول کے پڑھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، تدبر کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تبارک و تعالی کئی جگہ اس قرآن کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کیا سلوک کرنی ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ دیکھو یہ ذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے مومنین کے لیے، مومنین کے لیے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ سورہ عبس میں فرمایا ہرگز نہیں تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر ہے، ریمائنڈر۔ فون میں ہوتا نا ریمائنڈر، اسی کو تذکرہ کہتے ہیں، الارم ریمائنڈر۔ تمہارے بھول کو، تمہارے کوتاہیوں کو، تمہاری غفلت کو یہ تھپکی دے کے جگاتا ہے، یہ ہنٹر مار کے جگاتا ہے۔ انہا تذکرہ، یہ تذکرہ ہے، اسے روایتی انداز میں نہ پڑھو، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی تمہاری من پسند مشغلے کی کتاب نہیں ہے، فحاشی اوریانی کی کتاب نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ جو کچھ بھی برائیاں تم کرتے ہو دل پہ چوٹ برابر ہتھوڑا برسائے گا جب تم اس کو پڑھو گے۔ پڑھو، پڑھو تو صحیح، کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہو، تو یہ شقاوت نہیں تو کیا ہے؟ لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ تمہارا مال کچھ کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کوئی کام نہیں آئے گی حشر کے میدان میں۔ کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ تمہاری سعادت کام آئے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سعید قلب، جو سلیم قلب لے کے اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں لے جائے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین فقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ۔ کھینچ کے لائی جائے گی جنت، ان کے سامنے بالکل ظاہر کر دی جائے گی، اور ان بدبختوں کے لیے بھی کھینچ کے لائی جائے گی جہنم، اور سامنے کر دی جائے گی۔ پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے؟ کہاں ہے وہ پیسہ جن کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے؟ کہاں ہے وہ دنیا جن کے لیے تم نے حرام حلال کی تمیز اٹھا دی؟ کہاں ہے وہ اولاد جن کے ضد کے آگے تم نے رشوتیں لینے شروع کر دی؟ کہاں ہے وہ بیویاں جن کے حسن کے آگے تم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا؟ لاؤ، کھڑا ہو میرے سامنے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ سعید بنو، شقی نہ بنو، شقاوت بے اختیار نہ کرو اپنی طرز زندگی کو۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا اسے رمضان جیسی نعمت ملے، اور وہ رمضان المبارک کے بعد جتنی نعمتیں ملی ان سب کو اٹھا کے وہ میلے کپڑے کی طرح نکال پھینکی۔ اللہ اس کو ہدایت دے داڑھی رکھنے کی، اور رمضان کے بعد وہ شیونگ کر کے اللہ کے کیا ہے احسانات کو اپنے لاس سے اڑائے۔ اللہ ہدایت دے اسے نمازوں کی، رمضان کے بعد وہ نکال کے پھینکے۔ اللہ ہدایت دے اسے سچ بولنے کی، یہ رمضان کے بعد جھوٹ میں مبتلا ہو۔ اللہ ہدایت دے اسے فواحشات سے رکنے کی، یہ رمضان کے بعد کیبل ٹی وی میں بیٹھ کے کیا ہے ڈانس دیکھ رہا ہو۔ مسلمانوں ذرا تو غور کرو، حیا تو کرو اللہ سے۔ لوگوں سے زیادہ اللہ مستحق ہے حیا کرنے کا۔
اللہ سے تو حیا کرو. جو چیزیں ایک مرتبہ چھوڑ چکے ہو اس کے قریب نہ جاؤ. رمضان میں بھی حرام، یہ غیر رمضان میں بھی حرام ہی تھی. حرام کو حرام سمجھو، تمہاری منمانی سے حلال نہیں ہوتا، تمہاری مرضی سے حرام نہیں ہوتا. حرام حلال اللہ کا اختیار ہے. اللہ اپنے رحمت دیتا ہے تو بندے کو حلال پہ چلاتا ہے، اپنی رحمت کھینچ لیتا ہے تو بندے کو حرام پہ چلاتا ہے. اپنی لعنت اتارتا ہے تو بندہ حرام پہ چلتا ہے، اپنی رحمت اتارتا ہے تو بندہ حلال پہ چلتا ہے. یہ تم لعنت ڈال لیتے ہو اپنے اوپر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار. ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ ہیں ہی بڑے برے ٹھکانے کے لائق، کیونکہ انہوں نے ہدایت آنے کے بعد بھی کیا ہے، اپنے دل میں جگہ نہ تھی. آپ پوچھیں گے رمضان جیسی ہی کیفیت ہوتا نہیں مولوی صاحب، تبدیلی ہوتی مولوی صاحب. کیا کرنا چاہیے کہ رمضان جیسی ہی کیفیت رہے غیر رمضان میں بھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. آخر وہ چیز کون سی ہے جس کو اپنانے کے بعد ہمارا مزاج وہی رہے جو رمضان المبارک کا ہے، وہی ڈر و تقوی. یہ ایک فرضیت ہے جو روزے کی، جو نفل بن جاتی ہے بس. بقیہ سب وہی چیزیں ہیں حرام، وہی حلال جو رمضان المبارک ہے. روزہ ہے فرض، بقیہ دنوں میں نفل ہے. اب کوئی بندہ یہ پوچھتا ہے کہ ہمیں اسی طرح کی زندگی گزارنا نہیں ہوتا چاہ کر بھی، اور اس کا کیا نسخہ ہے، کیا ہے اس کا ریمیڈی، کیا ہے علاج، کیا ہے اس کا کہ ہم اسی پر قائم و دائم رہیں؟ اللہ کی قسم مسلمانوں، دوبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تمہارا مزاج وہی رہنا ہے جو رمضان المبارک کے بعد بھی وہی ہونا ہے جو رمضان میں ہوتا ہے، تو کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. یہ ایک واحد کتاب ہے جو تمہارے دل کو زندہ رکھتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے چھوڑ دینے سے تمہارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں. کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے کتاب کو پڑھو. پڑھنا نہیں آتا سیکھو. سب سے پہلا فرض ہے، اگر مر گئے تو اللہ پوچھے گا، ایکسکیوز نہیں ہوگا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان لانے کے بعد تم عذر آج پیش نہ کرو. یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا گیا جن کے سامنے ہدایت آئی پھر بھی ہدایت کو قبول نہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے توبہ کے اندر، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان لانے کے بعد، یہ نہیں کہا کہ کافر ہیں تم لوگ، کہا کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے تو آج میرے پاس معذرتیں ایکسکیوز پیش نہ کرو. تمہیں ہمت تھی، تمہیں طاقت تھی، تمہیں وقت تھا، تم صرف تھوڑی سی کوشش کرتے تو تم اللہ کے کلام کو پڑھ سکتے تھے. تم نے نہ پڑھا. 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 40 سال ہیں، 70 سال ہیں، کسی کو ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ پوچھے گا، ایک ایک سے پوچھے گا. میرا کلام تمہارے درمیان رہا، پڑھے؟ پڑھنا آتا؟ 10 منٹ نہیں دیے اپنی زندگی میں، 5 منٹ نہیں دیے اپنی زندگی میں. تم نے اتنا حقیر سمجھ رکھا ہے کہ بس کسی مولوی صاحب کو 500 روپے دے دیے، وہ آ کے گھر پڑھا کے چلا جائے. اللہ کا کلام تمہارے گھر کو ڈھونڈ کے آئے یا تم ڈھونڈ کے جاؤ کلام اللہ کی تلاش میں؟ کیا ہونا ہے تمہیں؟ ڈھونڈ کے آنا ہے یا ڈھونڈ کے جانا ہے؟ تم اتنی حقارت کر دو کہ اپنے کاموں کو دیے تو تم بستیاں چھوڑ کے چلے جاؤ، لندن چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، بزنس ٹور. اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کبھی گھر سے بھی نہ نکلو. حیا کرو اللہ سے، حیا کرو. کل یہی سوالات اللہ کرے تو کیا جواب دیں گے؟
اللہ سب جانتا ہے، علام الغیوب ہے، وہاں کوئی مکری کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی سچویشن بتا کہ آپ اسکیوز بچ نہیں سکتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا قرآن پہ تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ قفل چڑھا دیے گئے ہیں؟ تم کھول کے پڑھتے کیوں نہیں اس کو؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہیں ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف تم پاتے۔ کوئی اختلاف ہے اس کے اندر؟ اس کو پڑھو۔ نبی کو حکم دیا گیا جس پہ اترا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے اللہ کے رسول، جو آپ کی طرف وحی ہو رہا ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ نبی پہ فرض ہے تو ہمارا شمار کیا اعتبار ہے؟ جب یہ پڑھے گے، اس میں پختہ ہوگے، نماز قیام کرو گے۔ نماز پڑھو گے نہیں، نماز قائم کرو گے۔ اب پڑھتے ہیں ہم، قائم نہیں کرتے ہیں، قائم کرو گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پڑھو گے قرآن پڑھ کے، وہ نماز ایسی ہوگی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز تمہاری ساری برائیوں اور منکر اور فواحشات کو روک دے گی۔ آج ہماری نمازیں ایک گانے کو نہیں روکتی، ہماری نمازیں ایک سگریٹ کو نہیں چھوڑتی، ہماری نمازیں ایک ذکر کو بلند نہیں کرتی۔ دیکھیے کتنے نمازی، 5 وقتہ نمازی جن کے زبانوں پہ کیا ہے؟ لیٹسٹ گانا رہے گا۔ کتنے نمازی ہیں جن کے زبانوں پہ کیا ہے؟ ہمیشہ سگریٹ رہے گا۔ کتنے نمازی ہیں جن کے نمازوں پہ کیا ہے؟ زبانوں پہ کیا ہے؟ گالی گلوج رہے گی، جھوٹ رہے گا۔ کتنے نمازی ہیں جو مسجد کے مسلمان ہیں، باہر نکلے تو ان کے اخلاق سے غیر مسلم بھی ڈرتا ہے، اتنے برے اخلاق ہیں۔ کیوں نہیں سیرت بنتی نماز سے؟ اللہ تو کہتا ہے نماز سے سیرت بن جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے، منکر کو چھوڑ دیتا ہے، فواحشات کو ختم کر دیتا ہے، برائیاں اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، وہ نیکی سراپا نیکی بن جاتا ہے۔ اللہ تو یہی کہتا ہے، نماز یہی تبدیلی لاتی ہے، جبکہ ہمارے اندر نماز تبدیلی ہی لاتی نہیں۔ تو سوچو اللہ کا قول سچا ہے یا ہم جھوٹے ہیں؟ سوچو نا، ہم جھوٹے ہیں، ہم نمازی نہیں ہیں، ہم نماز نہیں ادا کرتے، ہم اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ ہم نماز نہیں ادا کرتے، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ نماز تو وہ ہے جو تم پڑھ رہے ہو، اس کے اندر قلب کے اندر تاثیر پیدا ہو اس کی کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، تمہیں پتا بھی نہیں کہ قل اعوذ برب الفلق کا معنی کیا ہے، تمہیں پتا بھی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کے رموز کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ تم تو اٹھک بیٹھک کرتے ہو۔ یہ نمازیں کہاں سے تمہارے لیے روکیں گی برائیاں؟ اتنی طاقت کہاں ہے تمہارے نمازوں کے اندر؟ برائیاں روکتے، تم قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں، ہدایت کہاں سے آئے؟ غیر رمضان المبارک میں بھی رمضان کا تسمع ہو، زندگی کے اندر وہ تقوی ہو، وہ انقلاب ہو۔ بہت عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، مسلمانوں کلام اللہ کو پکڑو، اللہ کے کلام کو پکڑو، اللہ کے کلام کو پڑھو۔ اتنی بے عزتی نہ کرو قرآن کے، گھر میں برسوں سے پڑھا ہوا ہے، ایک مرتبہ بھی کھولا نہیں۔ اللہ سے تھوڑی حیا کرو۔ قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ پڑھنا نہیں آتا سیکھو،
سیکھتے وقت زیادہ دیر لگتی ہے، ترجمہ پڑھو۔ لینگویج کوئی نہیں آتی، کیسٹیں ہیں، وہ سافٹ ویئرس ہیں، سنو۔ ہیڈ فون رکھ کے لاکھ گانے سنتے ہو، 24 آورس FM میں رہتا ہے بندہ۔ کلام اللہ کو سنو۔ کچھ بھی نہیں آتا، اندھے ہو تو بھی کم از کم سنو۔ یہ تو کر سکتے ہو نا، یہ تمہارے اپنے آپ کے اندر کی بات ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ پامال کر دیا۔ زندگی کے تمام مراحل کو، تمام کاموں کو، ادنا سے ادنا تمہارے کاموں کو وقت ہے، کلام اللہ کو اٹھا کے پڑھنے کا وقت نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کس منہ سے لے کے جاؤ گے حشر کے میدان میں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اسے چھوڑ دینے کی ہی واحد وجہ ہے کہ ہم مسلمان رمضان کے بن کے رہ گئے ہیں، غیر رمضان میں نہیں۔ رمضانیون، ہمارا حال کیا ہے؟ رمضانیون، رمضان میں بننے والے ہیں ہم۔ رمضان المبارک کے بعد کوئی جھلک نظر نہیں آتی، وہی کی وہی روٹین، لاکھ بیانات سنو، لاکھ احادیث سنو، کان پہ جوں تک نہیں رہتی، تبدیلی کا کوئی مفہوم۔ کیا یہ شقاوت نہیں ہے؟ اور شقاوت کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم لے جاتی ہے، جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی موت کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فرشتے جب موت نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت جو ہدایت کو ٹھکراتا ہے وہ بڑی بری موت مرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ایک چانس دے اللہ، میں اچھا بن کے دکھاتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، تیری بکواس ہے یہ، ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، تو وہاں پڑا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی، عذاب قبر میں، برزخ میں۔ بس فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ پوچھے گا کہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے ہدایت کیوں نہیں حاصل کی؟ جہنمی کیا کہے گا؟ ربنا علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ میرے اوپر شقاوت چھا گئی تھی، میں بدبخت بن گیا تھا، تیرا کوئی کام، تیرے اوپر کوئی دوش نہیں ہے، تو نے مجھے گمراہ نہیں کیا۔ جہنمی جو کہے گا وہی شقاوت، لفظ شقاوت مومنون کے اندر آئی ہے یہ بات۔ آخری آیتیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے اللہ میرے اوپر تو شقاوت چھا گئی تھی، میری بدبختی چھا گئی تھی، میں گمراہ ہو گیا۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ابھی ایک مرتبہ بھیج، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، پھر میں ایسا نہیں کروں گا، میں اچھا بن کے دکھاؤں گا۔ اتنی عاجزی ان کے ساری ہیں دنیا میں کر لے، اللہ کا ولی بن جائے، ولی۔ لیکن وہاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، بدبخت ہٹ یہاں سے، جا، میں بات کرنا نہیں چاہتا تیرے سے۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔
اچھا یہ بتاؤ دنیا میں کتنے دن رہے تم؟ جہنمی اس وقت پچھتائے گا، لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اے اللہ ہم تو دنیا میں ایک دن رہے، ایک دن کا کچھ حصہ رہے، پوچھنے والے سے پوچھ لے بس۔ پوری اکڑ کافور ہو گئی، کہاں سال سال جینے کی تمنا، کہاں یہ کہہ رہا ہے جہنمی ہم ایک دن بھی نہیں رہے، یا ایک دن کا ایک حصہ رہے بس۔ لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سب نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم نے کھیل کو تم ہی پیدا کیا ہے، عبث تم ہی پیدا کیا ہے، بیکار تم ہی پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کے مذاق ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سب ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے، کہاں بھاگ جاؤ گے؟ بھاگنا ہے بھاگو۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، آسمان اور زمین کے کناروں سے بغیر بھاگنا چاہتے ہو میرے اذن کے بغیر، بھاگ کے دیکھو کہاں میں نہیں ہوں، میری پکڑ نہیں ہے، جہاں چاہے بھاگو میں پھر لاؤں گا تمہیں۔ یہ آیتیں جھنجھوڑ کے نہیں رکھتی ہیں، جو میں آج پڑھ کے سنا رہا ہوں کل تم خود قرآن کھول کے مصحف میں پڑھو گے تو کیا تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہوگا؟ دلوں کی تبدیلی نہیں ہوگی؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں خود پڑھتے؟ یہ قرآن ہے، تمہاری زندگی کے لیے پھولوں سے زیادہ مہکتا ہوا، تمہاری زندگی کے لیے تمہارے دلوں کی بہار، تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کے لیے کیا ہے؟ زندہ و پائندہ روح بخش۔ اس غذا کو چھوڑ کے تم کیا کرتے ہو؟ ایسی ایسی غذائیں کھاتے ہو، تم نے بلاک آ جاتا ہے تمہیں، فاسٹ فوڈ کے تیل کی چیزیں کھا کھا کے تمہیں بہت جلد مریض بن جاتے۔ یہ دل کی غذا نہیں ہے، دل کی غذا یہ ہے، اسے پکڑو۔ طبی لحاظ سے دل نہ بھی رہے، روحانی لحاظ سے تمہارا دل دھڑکتا رہے گا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اس جمعہ کی اس بات کو کہ رمضان آیا، اپنی برکتوں اور سعادتوں کو خوب نچھاور کیا، اب رخصتی چاہتا ہے، لیکن ہمیں پیغام دے جاتا ہے کہ سعید بنو، سعادت والے بنو، شقی نہ بنو، گمراہ نہ بنو۔ آئے گھر دولت کوئی لات نہیں مارتا، اسی طرح آئی ہوئی بھی رحمت کو خود لات نہ مارو، خود اٹھا کے نہ پھینکو، خود بربادی کے دہانے پہ نہ کھڑے ہو، خود ہدایت کو ضلالت سے تبدیل مت کرو۔ اگر یہی روش رہی ہماری، پھر وہ کیفیت بھی بہت دور نہیں جب اللہ خود ہمارے دلوں پہ مہر لگا دے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کی پناہ ہے کہ اللہ منافقین کی طرح دلوں کے اندر سیل کر دے کہ انہیں ہدایت ہی نہ جائے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت والا بنائے، شقاوت سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
Oh